السلام علیکم۔ یہ دنیا زہر قاتل ہے مگر لوگ اس کی ہلاکتوں سے بے خبر ہیں۔ کتنی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتدا میں بڑی پیاری لگتی ہیں مگر بعد میں ان کا تھیکا پن سہا نہیں جاتا۔ اے ابن آدم، تیرا دل بہت کمزور ہے اور تیری رائے حقیقت میں ناقص ہے۔ تیری آنکھ آزاد ہے اور تیری زبان گناہوں سے آلودہ ہے۔ تیرا جسم گناہ کر کے تھک جاتا ہے۔ کتنی نگاہیں ایسی ہیں جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے مگر ان سے قدم پھسل جاتا ہے۔ جب میں نے اپنے جسم کے دبلا پتلا ہونے پر غور کیا تو اپنے دل کی ملامت کرنے لگا، تو میرے دل نے میری آنکھ کو ملامت کی اور کہا کہ تو ہی پیغام دیتی ہے۔ تو میری آنکھ نے میرے دل کو جواب دیا، رہنمائی تو ہی کرتا ہے۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں ہی اپنی برائیوں سے رک جاؤ، تم دونوں نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھ کو آزاد کر دیا اس کے رنج بڑھ گئے، اور حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور جو نقصان کسی دشمن اور حاسد سے پہنچتا ہے مجھے وہی نقصان اپنی آنکھ اور دل سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا خون بہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، میرے پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو یعقوب جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طواف کے دوران ایک آنکھ سے معذور شخص کو دیکھا جو طواف کے دوران یہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیسی دعا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں 50 سال سے بیت اللہ شریف کا خدمت گزار ہوں۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے اس کی تعریف کر دی، اچانک مجھے ایک تھپڑ آ لگا جس سے میری آنکھ میرے رخسار پر بہہ گئی۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ تو دوسرا تھپڑ آ لگا اور کسی کہنے والے نے کہا، اگر تو نے پھر آہ کی تو ہم اور ماریں گے۔ مجھے اپنے رب جلیل عز و جل سے مناجات کرنے دو جبکہ رات نے مجھ پر پردے یعنی اندھیرے ڈال دیے ہیں۔ یا الہی عز و جل، میں تواضع کرنے والے دل سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے قبولیت کی امید کروں۔ سب خوبیاں، بزرگی اور کبریائی تیرے ہی لیے ہیں، اور تو ایسا معبود ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو ہی وہ معبود ہے جو ہمیشہ ہر وقت حمید، کریم، عظیم اور جلیل ہے۔ تو ہی لوگوں کو مارتا ہے، بروز قیامت ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا اور ساری مخلوق کو گروہ در گروہ اٹھائے گا۔ تو عظیم جلال والا، کریم افعال والا، بڑی عطا والا اور ہر سوال کو پورا کرنے والا۔ تو ہی دلوں کا محبوب ہے، گناہوں کو مٹاتا، عیبوں کو چھپاتا اور جہالتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور تو بڑا انعام عطا فرمانے والا، خوبی کا مالک بنانے والا، اور ان کو انعام یافتہ بندوں سے چھوٹی سی نیکی بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تیری عنایت کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ تو سخی اور بخیل سب کو ان خزانوں سے نوازتا ہے۔